الرجال مرد، رجال رجل کی جمع ہے، الرجال مرد، قوامون، قوامون یہ قیم سے ہے، قیام، قیم، اور اس کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص جسے کسی بڑے معاملے کا ذمہ دار بنایا گیا ہو، جسے کسی بڑے معاملے کا ذمہ دار بنایا گیا ہو اسے قوام کہا جاتا ہے۔ الرجال، اور ظاہر ہے جس کو ذمہ دار بنایا جاتا ہے اس کو اختیارات دیے جاتے ہیں، اور جب اس کو اختیارات دیے جاتے ہیں، ذمہ دار بنایا جاتا ہے، تو اس کی حیثیت ایک حاکم کی سی ہو جاتی ہے، پھر ذمہ دار حاکم اس کی حیثیت بن جاتی ہے۔ تو اسی لیے الرجال جو مرد ہیں، قوامون وہ حاکم ہیں، علی النساء عورتوں پر، الرجال قوامون علی النساء مرد حاکم ہیں عورتوں پر، بما کیونکہ یا بوجہ اس کے کہ فضل فضیلت دی، برتری دی، اللہ نے بعضهم بعض کو علی بعض پر، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس بنا پر کہ اللہ رب العزت نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، وبما اور اس لیے بھی انفقوا کہ وہ خرچ کرتے ہیں، من اموالہم اپنے مالوں میں سے، وبما انفقوا من اموالہم اور اس لیے بھی کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے مختلف طبقات کا تذکرہ فرمایا اور ان کی جو ذمہ داریاں یا ان کے جو حقوق تھے ان کا تذکرہ فرمایا۔ میاں اور بیوی، میاں بیوی، مرد اور عورت، زندگی کا ایک، دنیا کا ایک بہت بڑا یہ رشتہ ہے، بہت ہی بڑا رشتہ ہے، انہوں نے ساتھ چلنا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں کو ایک دوسرے کا پابند کیا۔ ہم نے دوسرے پارے میں پڑھا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جس طرح مردوں کے حق ہیں عورتوں پر، اسی طرح عورتوں کے بھی حق ہیں مردوں پر، عورتوں کے بھی حق ہیں مردوں پر، لہذا دونوں کو پابند کیا۔ لیکن اسلام کی ایک تعلیم ہے، وہ یہ کہ اسلام اجتماعی دین ہے، اور اسلام کہتا ہے کہ جہاں پر دو بھی آدمی ہونا تو ان میں سے ایک اس کو اپنا بڑا مان لو اور اس کے مشورے سے چلو۔ حتیٰ کہ ایک سفر، اگر کسی سفر پر دو لوگ جا رہے ہیں، دو جا رہے ہیں، تین جا رہے ہیں، چار جا رہے ہیں، اسلام کہتا ہے کہ اس سفر میں ایک شخص کو اپنا بڑا بنا لو، اپنا امیر بنا لو، گروپ لیڈر بنا لو۔ دو افراد ہیں، نماز پڑھنی ہے، ایک کو امام بنا لو۔ تو اسلام جو ہے وہ اجتماعی دین ہے، اور جہاں اجتماعیت ہوتی ہے تو وہاں ایک ذمہ دار ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے۔ تو اب مرد اور عورت نے پوری زندگی گزارنی ہے، تو اللہ رب العزت نے اس میں جو مرد ہے اسے امام بنایا، اسے امیر بنایا، اسے گروپ لیڈر بنایا۔ الرجال قوامون علی النساء۔ اب یہاں پر نہ سوال پیدا ہوتا ہے، اچھا جی عورت کو کیوں نہیں بنایا، مرد کو کیوں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے دو جوابات دیے۔ پہلا جواب یہ دیا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی، اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دے دی تو ٹھیک ہے، پیدا اللہ نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ان میں سے کون کس اہلیت کا ہے اور کس کے اندر کیا کوالٹی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مرد کے اندر قوامیت کی اور حاکمیت کی اور لیڈرشپ کی جو ہے صلاحیت اللہ نے مرد کے اندر رکھی۔ اور یہ صرف میاں بیوی کے معاملے میں نہیں ہے، بلکہ دنیا کے اجتماعی معاملات کے اندر بھی اسلام کی یہی تلقین ہے کہ جو مرد ہے وہی لیڈ کرے،
چنانچہ آپ دیکھ لیں مسجد کے اندر امامت ہو یا سیاسی میدان کے اندر امامت ہو، اللہ رب العزت نے مرد کو دی ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کیونکہ اللہ نے فضیلت دی ہے ان میں سے بعض کو بعض پر۔ ایک اس کی وجہ یہ بیان فرمائی، وبما انفقوا من اموالہم، اور دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ جو مرد ہیں وہ مال خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے کمانے کی ذمہ داری ہمیشہ مرد پر ڈالی ہے، کمانے کی ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے۔ جب کماتا مرد ہے تو پھر اللہ رب العزت نے کماتا بھی ہے اور خرچ بھی کرتا ہے، دونوں ذمہ داریاں اللہ نے مرد پہ ڈالی ہیں، کمانے کی ذمہ داری بھی اور خرچ کرنے کی ذمہ داری بھی، اپنے اہل و عیال کے اوپر، بیوی کے اوپر، بچوں کے اوپر خرچ کرنے کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے مرد پہ ڈالی ہے۔ تو جب کمانا اس نے ہے، خرچ اس نے کرنا ہے، تو اللہ رب العزت نے پھر فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور اختیار بھی مرد کو دیا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد قوام ہیں، حاکم ہیں عورتوں پر، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کیونکہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، وبما انفقوا من اموالہم، اور اس بنا پر بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ فالصالحات، پس نیکوکار عورتیں وہ ہیں، فالصالحات، پس نیکوکار عورتیں وہ ہیں، قانتات، جو اپنے خامدوں کی فرما برداری کرنے والی ہیں۔ فالصالحات قانتات، نیکوکار عورتیں وہ ہیں جو اپنے خامدوں کی فرما برداری، اپنے خامدوں کی تابعداری کرنے والی ہیں۔ حافظات، اور حفاظت کرنے والی ہیں، للغیب، خامد کی عدم موجودگی میں، بما حفظ اللہ، وہ حفاظت جو اللہ نے ان کو عطا کی ہے۔ حافظات، حفاظت کرنے والی ہیں، للغیب، خامد کی غیر موجودگی میں، بما حفظ اللہ، وہ حفاظت جو اللہ نے ان کو عطا کی ہے یا جس کا اللہ نے ان کو حکم دیا ہے۔ اس جملے کی سب سے بہترین تفسیر وہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا خیر النساء امرأہ، عورتوں میں سے سب سے بہترین عورت یہ ہے، اذا نظرت الیہا سرتک، یعنی خامن اور بیوی کے اعتبار سے، بیویوں میں سے سب سے بہترین بیوی وہ ہے، اذا نظرت الیہا سرتک، کہ جب خامن اس کو دیکھے تو خامن کو اسے دیکھ کے خوشی ہو، خامن کو اسے دیکھ کر خوشی ہو۔ وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ، اور جب خامن اس کو حکم دے تو وہ خامن کے حکم کی تعمیل کرے، خامن کی اطاعت کرے۔ وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا، اور جب خامن موجود نہ ہو، وہ کہیں گیا ہوا ہے کام کاج پر یا سفر پر، گھر سے غیر حاضر ہے، موجود نہیں ہے، حفظتک فی مالہا و نفسہا، تو وہ خامن کے مال اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ یہ ہے حافظات للغیب بما حفظ اللہ، خامن موجود نہیں ہے تو عورت خامن کے گھر بار کی بھی حفاظت کرے اور اپنی عزت و آبرو کی بھی حفاظت کرے۔ اللہ فرماتے ہیں عورتوں میں سے سب سے نیک عورت وہ ہے۔ فالصالحات، نیکوکار عورتیں وہ ہیں، قانتات، جو اپنے خامدوں کی فرما بردار ہیں۔ اور اس جملے کی بھی تشریح کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کسی عورت کا انتقال ہو جائے، کسی عورت کا انتقال ہو جائے اور وہ اپنے خاوند کی فرما بردار تھی، اطاعت زوجہا، جو اپنے خاوند کی فرما بردار تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس کو ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ المرأۃ اذا صلت خمسہا، عورت 5 نمازیں پڑھے اور وصامت شہرہا، رمضان کے روزے رکھے، وَأَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے خامن کی فرما برداری کرے۔ 4 چیزیں، 5 ٹائم نماز، رمضان کے روزے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت اور اپنے خامن کی فرما برداری۔ اگلا جملہ بڑا عجیب ہے، فرمایا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، قیامت والے دن اللہ اس عورت کو اختیار دیں گے کہ وہ جنت کے جس مرضی دروازے میں سے داخل ہو جائے اور جنت میں چلی جائے۔ فالصالحات، نیکوکار عورتیں، قانتات، اپنے خامدوں کی فرما بردار ہیں،
حافظات للغیب، اور وہ حفاظت کرنے والی ہیں خاوند کی غیر موجودگی میں، بما حفظ اللہ، وہ حفاظت جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، واللاتی، اور وہ عورتیں یعنی تمہاری وہ بیویاں، تخافون، تمہیں اندیشہ ہے، نشوزہن، ان کی طرف سے بد اخلاقی کا، اور تمہاری وہ عورتیں جن کی طرف سے تمہیں بد اعتمادی کا یا بد اخلاقی کا اندیشہ ہے، فعظوہن، تو ان کو سمجھاؤ۔ پہلا مرحلہ یہ ہے ان کو سمجھاؤ۔ دیکھیں پیچھے تو وہ تھا جو نیکوکار ہیں، جو بات مانتی ہیں، جو خاوند کے مال کی حفاظت کرتی ہیں۔ اب یہ ہے وہ جو بات نہیں مانتی اور جو خاوند کے مال کو بے دریغ اڑاتی ہیں، یا اس سے کوئی اور اخلاقی شکایت ہے، فعظوہن، تو پہلے ان کو سمجھاؤ۔ اگر سمجھانے سے سمجھ گئی تو بہت اچھا، اور اگر سمجھانے سے نہیں سمجھی، وَاہْجُرُوهُنَّ، تو پھر ان کو الگ کر دو، فِي الْمَضَاجِعِ، بستروں میں، تو ان کے بستر الگ کر دو۔ یعنی خاوند عموماً بیوی کے ساتھ سوتا ہے، تو اب اپنے اور اس کے درمیان بستر کا فاصلہ کر لے۔ شاید اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ میں جو طرز عمل اختیار کر رہی ہوں اس سے میرا خاوند مجھ سے دور ہو رہا ہے، اور میرا خاوند دور ہوتا ہے تو میرے لیے تو بڑی افسوس کی بات ہے، اللہ مجھ سے ناراض ہوں گے، اللہ کے نبی مجھ سے ناراض ہوں گے۔ اور اگر اس سے معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ سمجھ جاتی ہے، تو ٹھیک، نہیں بستر الگ کرنے سے بھی بات سمجھ نہیں آئی، وَاضْرِبُوهُنَّ، اب تم ان کو مار بھی سکتے ہو، اب تم ان کو مار بھی سکتے ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مار کی وضاحت بھی فرمائی، اندھا دھند نہیں، بے دریغ نہیں، تشدد کی کیفیت نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا ضرباً غیر مبرح، مار اگر مارے بھی تو ایسی مار کہ جس سے اس کے کہیں وجود پر نشان نہ پڑے، کیونکہ مار سے مقصد غصہ نکالنا نہیں ہے، بلکہ مار سے مقصد اصلاح ہے۔ لہذا ایسی مار ہو کہ جو ایسا نہ ہو اس کی ہڈی پسلی توڑ دے، اس کے چہرے پر نشان ڈال دے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس یا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ فرمایا کرتے تھے، وہ کپڑا لے کر نا یوں گرہ دیتے تھے، اس کو گرہ دے کے یہ کپڑے اس کو مارے۔ اور ایک صحابی وہ کہتے تھے کہ جو مسواک ہوتی ہے وہ مارے۔ یعنی یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جس کے اندر تھوڑا سا اس کے اندر احساس دلانا مقصود ہے، مارنا یا اپنی بھڑاس نکالنا یہ مراد نہیں ہے۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، تم ان کو مار بھی سکتے ہو۔ فَإِن، پس اگر، اطعنا، وہ بات ماننے لگیں، کم، تمہاری، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پس اگر وہ تمہاری بات ماننے لگیں، یعنی تم نے یہ جو سٹیپ لیے اور پہلے سٹیپ پہ یا دوسرے پہ یا تیسرے پر وہ سیدھی ہو گئی، اس نے بات ماننی شروع کر دی، فَلَا، تو نہ، تبغوا، تلاش کرو، علیہن، ان کے خلاف، سبیلا، کوئی اور راستہ، فلا تبغوا علیہن سبیلا، تو پھر اس کے خلاف اور کوئی راستہ تلاش نہ کرو، بس معاملہ حل ہو گیا۔ ان، بے شک، اللہ کان، ہے، علین، بہت بلند مرتبہ، کبیرہ، بہت بڑی ذات۔ وَإِن، اور اگر، تمہیں اندیشہ ہو، شقاقا، دوری کا، بینہما، ان دونوں کے درمیان۔ پچھلی جو آیت تھی اس میں اللہ تعالیٰ مردوں کو مخاطب کر رہے تھے، تم یہ کرو، تم یہ کرو، تم یہ کرو، تم اسرا ہو۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ مردوں، میاں بیوی سے آگے بڑھ کر جو میاں بیوی کے بڑے ہیں، ان کے جو اولیاء ہیں، سرپرست ہیں، اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کر رہے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان جو ناچاقی تھی وہ بڑھ گئی، سمجھایا نہیں سمجھی، بستر الگ کر کے دیکھ لیا تب بھی کوئی فرق نہیں پڑا، بوقت ضرورت مار بھی لیا پھر بھی وہ عورت باز نہیں آئی،
شقاق بینہما، ان کے درمیان ناچاقی موجود ہے، ان کے درمیان دوری اور بڑھ رہی ہے، اور یہ رشتہ کسی خطرے سے دوچار ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں ڈر اور اندیشہ محسوس ہو، شقاق بینہما، کہ ان دونوں کے درمیان دوری ہے، بڑھ رہی ہے، فَابْعَثُوا، تو پھر تم مقرر کرو، حکماً، ایک ثالث، من اہلہ، خاوند کے گھر والوں میں سے، وحکماً، اور ایک ثالث، من اہلہا، عورت کے گھر والوں میں سے۔ تو مرد اور عورت، میاں اور بیوی دونوں کے جو بڑے ہیں، تو ان بڑوں میں سے ایک ایک وہ ثالث مقرر ہو جائے۔ ان یریدا، اگر وہ دونوں چاہیں گے، اصلاحاً، ان کی مصالحت اور ان کی بہتری اور ان کی اصلاح، یعنی جو دونوں بڑے ہیں وہ نیت ان کی ٹھیک ہے کہ بھئی کسی طرح ان کا گھر بچانا ہے اور ان دونوں کو آپس میں بہتر انداز کے اندر بسانا ہے۔ تو ان یریدا اصلاحاً، اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہوگا، یوفق، تو ضرور موافقت پیدا فرما دیں گے اللہ بینہما، ان دونوں میاں بیوی کے درمیان۔ یوفق اللہ بینہما، تو اللہ پاک میاں بیوی کے درمیان موافقت پیدا فرما دیں گے۔ ان، بے شک، اللہ کان، ہیں، علیماً، جاننے والے، خبیرہ، خبر رکھنے والے۔ ان اللہ کان علیماً خبیرہ، بے شک اللہ تعالی جاننے والے، خبر رکھنے والے۔ تو ایک ثالث جو ہے دونوں کی طرف سے مقرر ہو۔ اور اب یہ جو ثالث ہے نا، اب یہ گورنمنٹ بن گئی ہے، یونین کونسل، مصالحتی ثالثی کونسل وغیرہ۔ حالانکہ اصلاً جو یہ کام ہے یہ گھر کا ہے، گھر کے اندر بات رہے، گھر کے اندر ہی معاملہ حل ہو، اور میاں بیوی اور ان کے بڑے آپس میں مل کر اس معاملے کو حل کریں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تمہیں ان دونوں کے درمیان، دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ برقرار رہے۔ رشتہ برقرار رہنے کے لیے اس کو ایک بڑی واضح شکل دی، مرد کو قوام بنایا، حاکم بنایا۔ اچھا، اسلام کے اندر حاکمیت کا تصور وہ نہیں ہے جو ہمارے بعض دیہاتی علاقوں کے اندر ہے، نہیں، اسلام میں حاکمیت کا یا قوامیت کا تصور یہ ہے کہ بھائی تو ہے ہمت والا، کمانے والا، اللہ پاک نے تجھے نسبتاً زیادہ عقل دی ہے عورت کی نسبت، حوصلہ زیادہ دیا ہے اللہ پاک نے تمہیں عورت کی نسبت۔ یہ میں اجتماعی بات کر رہا ہوں، انفرادی طور پر کہیں ہو سکتا ہے معاملہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے تجھے صلاحیتیں زیادہ دی ہیں، تو ذمہ داری تجھ پر زیادہ ہے، کما کے بھی لا، گھر بسانے کی کوشش کر، اور کوئی معاملہ ہو، مسئلہ ہو، ہینڈل کر، عقل سے، سمجھ بوجھ سے، فہم و فراست سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ دیکھ لیں، یہی ہے، عورتوں کی باتیں مانی ہیں، بیویوں کی باتیں مانی ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہے ہیں، ہنسی مذاق کیا ہے، کھیل کود کیا ہے، بھاگ دوڑ کی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور عجیب و غریب مذاق ہوتے رہے، وہ سب قصے کہانیاں سنائی ہیں، بیویوں کو سفروں میں لے کر گئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج کو کئی سفر، جتنے بھی سفر ہوتے تھے نہ کوئی زوجہ محترمہ ضرور جاتی تھی ساتھ، بڑے پردے کے ساتھ، با پردہ۔ حالانکہ میدان جنگ کے اندر جانا ہوتا تھا، کئی دفعہ جہاد پر ازواج مطہرات میں سے کوئی نہ کوئی ساتھ ہوتی تھی، کبھی کوئی۔ قوام یہ ہے کہ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ بھائی تو نے سر پہ اٹھا کے رکھنا ہے اس کو، ہاتھ پہ کہہ لو، سر پہ کہہ لو، کندھے پہ کہہ لو، بیمار ہوئی علاج کرانا ہے، بھوک لگی کھانا کھلانا ہے، سردی لگی تو اچھا لباس پہنانا ہے، گرمی لگی تو ٹھنڈک کا انتظام کرنا ہے، پھر اولاد کا معاملہ ہوگا اس میں اور زیادہ خیال کرنا ہے، اولاد ہو جائے تو اس کا بھی خیال کرنا ہے، اس کا بھی خیال کرنا ہے۔ کیوں؟ قوام یہ ہے۔ ایک حدیث ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، سید القوم خادمہم، قوم کا جو سردار ہوتا ہے نا وہ قوم کا خادم ہوتا ہے۔ اب یہ سردار ہے، امیر ہے، تو یہ خدمت کرنی ہے، اس نے خیال رکھنا ہے، لیکن جب فیصلے کی باری آئے، کہیں پر کوئی فیصلہ کرنا ہے، مرد اب تو مرد بن، فیصلہ تو کر، عورت اب تو اس کی بات مان، اب تو اس کی
بات مان. تو اب ایک شکل بنا دی. کہیں کمی بیشی ہے تو کوشش کرو بھائی، سمجھاؤ، واض و نصیحت، راستہ بدل لو تھوڑا سا. اور اس کے بعد کہیں مار پیٹ کی ضرورت پڑتی ہے، مار پیٹ تو خیر نہیں، سمجھانے کی مزید ضرورت پڑتی ہے ہلکا پھلکا، اس طرح کے کوئی اس کے جسم پر کسی قسم کا نشان بھی نہ پڑے، یہ رشتہ برقرار رہے، چلتا رہے. اگر عورت کسی بھی سٹیپ پہ ٹھیک ہو گئی تو بس اس سے آگے نہیں جانا. پھر بھی معاملہ حل نہیں ہو رہا، چلو بھائی خاوند کے گھر والے، بڑے، کوئی چچا، والد، بھائی، کوئی عورت کی طرف سے ایک بڑا، اکٹھے ہو جائیں، دیکھیں کہاں غلطی ہو رہی ہے، جہاں غلطی ہو رہی تو اصلاح کریں. اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہوگا یوفق اللہ بینہما، اللہ پاک ان کے درمیان صلح اور موافقت پیدا فرما دیں گے. ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں اور خبر رکھنے والے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اب یہاں سے عام حقوق بیان ہو رہے ہیں. پہلے خاص خاص تھے، یتیم، عورت، بیوی، مرد، خامن، درمیان میں وہ نکاحوں کے بھی آئے. اب عام حقوق اللہ تعالیٰ ان آیات میں بیان فرما رہے ہیں. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو. وَلَا تُشْرِكُوا، اور نہ شریک ٹھہراؤ، بِهِ، اللہ کے ساتھ، شیئا، کسی بھی چیز کو، اور اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ، اور والدین کے ساتھ، احسانا، بے انتہا اچھا سلوک کرو، اور والدین کے ساتھ بے انتہا اچھا سلوک کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اسی طرح ذی القربہ، قرابت دار، قرابت والے، رشتہ دار، اقربا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، اچھا بیہیویئر رکھو ان کے ساتھ. والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ بھی. والمساکین، اور محتاجوں کے ساتھ بھی. والجار ذی القربہ، جار، پڑوسی، ذی القربہ، اس کے دو معنی ہیں، اس کے دو معنی ہیں. ذی القربہ کا ایک معنی ہے قریب والا، قریب والا، اور ایک معنی ہے رشتہ دار، رشتہ دار. والجار ذی القربہ، اور اس پڑوسی کا خیال رکھو جو رشتہ دار ہو یا جو قریب والا ہو. اور اگر قریب والا رشتہ دار بھی ہے تو پھر اس کے 3 حق ہو گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک پڑوسی وہ ہے جس کا 1 حق ہے، ایک پڑوسی وہ ہے جس کے 2 حق ہیں، ایک پڑوسی وہ ہے جس کے 3 حق ہیں. وہ پڑوسی جس کا 1 حق ہے، کافر پڑوسی تو ہے، پھر کافر کا بھی حق ہے. وہ پڑوسی جس کے 2 حق ہیں، پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے، 2 حق ہیں. وہ پڑوسی جس کے 3 حق ہیں، پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے. یعنی اس کا حق 3 گنا بڑھ جاتا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک 3 گنا زیادہ کرو. والجار ذی القربہ، قریب والا ہو اور پھر رشتہ دار ہو تو اس کے 3 گنا حقوق ہیں، اس کا خیال کرو. والجاری، اور اس پڑوسی کا بھی خیال کرو. الجنب، اب یہاں الجنب کے بھی 2 معنی ہیں. الجنب کا ایک معنی اجنبی ہے، یعنی تم جانتے نہیں ہو، اس کا بھی خیال کرو. اور والجار الجنوبی کا ایک معنی ہے دور والا پڑوسی، دور والا پڑوسی. تو قریب والا پڑوسی ہو، دور والا پڑوسی ہو، سب کا خیال کرو. اور یہ پڑوس 40 گھروں تک ہے، 40 گھروں تک پڑوس ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے خیال رکھنے کی اور ان کے ساتھ بھلائی کرنے کی تلقین کی ہے. اور پڑوسی کا تو بہت حق ہے، پڑوسی کا بہت حق ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما زال جبریل یوصینی بالجار، جبرائیل آتے رہے اور پڑوسی کے حقوق اور اس کے ساتھ نیکی اور بھلائی اور حسن سلوک اور خیر خواہی کی تلقین کرتے رہے، کرتے رہے، کرتے رہے، کرتے رہے. حتیٰ ظننت انہ سیورثہ، یہاں تک کہ مجھے یہاں تک گمان ہونے لگا کہ کہیں اب یہ حکم نہ آئے کہ تم میں سے کوئی فوت ہو جائے تو وراثت میں بھی اس کو شامل کرو، کہ اس کو کہیں وارث ہی نہ بنا دیا جائے. مجھے یہاں تک گمان ہونے لگا. پڑوسی کا حق ہے.
بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی اس کی تلقین فرمائی، نیکی کرو، اس کے ساتھ بھلائی کرو، اس کی طرف سے کوئی ایذا پہنچے تو اس پہ صبر کرو، اور پڑوسی کو ایذا پہنچانا حرام ہے۔ اللہ اور اللہ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں پڑوسی کو ستانے والے پر۔ اللہ اور اللہ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں پڑوسی کو ستانے والے پر۔ وَصَاحِبِ بِالْجَنْبِ، اور اسی طرح اس کا بھی حق ہے تم پر جو صاحب بالجنب ہے۔ جنب کہتے ہیں پہلو کو، سائڈ، پہلو والا، تمہارے پہلو والا ساتھی، پہلو والا ساتھی جس کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے آپ کہیں بیٹھے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں، 2 سیٹیں ہیں گاڑی کی، آپ کے ساتھ کوئی اور ہے، یہ صاحب بالجنب ہے۔ آپ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، آپ کے ساتھ دائیں بائیں ایک شخص ہوتا ہے، 2 ہوتے ہیں دائیں بھی بائیں بھی، یہ صاحب بالجنب ہے۔ آپ کسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نشست مجلس میں، آپ کے ساتھ والے جو لوگ ہیں صاحب بالجنب ہیں۔ آپ چل رہے ہیں راستے میں، آپ کے ساتھ کوئی ساتھی، کوئی شخص، کوئی اور بھی چل رہا ہے، صاحب بالجنب ہے، اس کا بھی خیال رکھو، اس کا بھی خیال رکھو۔ اسی لیے دیکھیں نماز میں حکم کیا ہے، سجدے میں جائیں، جب سجدے میں جائیں تو جماعت کے ساتھ نماز ہو، یا آپ کے ساتھ کوئی بالکل ساتھ کھڑا نماز پڑھ رہا ہے تو اپنا جو بازو ہے باہر نہ نکالو۔ ویسے حکم یہ ہے سجدہ ایسے کرنا ہے، بازو باہر، مرد کے لیے حکم یہ ہے، لیکن اگر کوئی ساتھ کھڑا ہوا یا جماعت ہے، جماعت کے ساتھ ہو تو پھر اندر کر لو۔ کیوں؟ صاحب بالجنب، اس کو تکلیف نہ ہو۔ آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اتنی جگہ لیں کہ دوسرا پریشان نہ ہو، اور وہ بھی اتنی جگہ لے کہ آپ پریشان نہ ہو۔ اور صاحب بالجنب، یہ زندگی میں مختلف جگہوں پر مختلف لوگ، ہم بسا اوقات آفس میں کام کرتے ہیں، لوگ کرتے ہیں دفتر میں کام، ان کے ساتھ جو دوسرا ساتھی ہوتا ہے، کلیگ ہوتا ہے ساتھ، صاحب بالجنب اور صاحبی بالجنب، اس کا بھی خیال کرو، اس کو بھی تکلیف نہ پہنچاؤ، اس کو بھی تمہاری طرف سے کوئی خیر پہنچے، نفع پہنچے، راحت پہنچے، نقصان نہ پہنچے۔ ایک اور بھی بات مجھے ذہن میں آ گئی، بسا اوقات ہم نے گاڑی کھڑی کرنی ہے، ساتھ کسی اور کی گاڑی کھڑی ہے، اب یہ صاحب بالجنب کی گاڑی ہے، ایسا نہ ہو کہ اپنی گاڑی کھڑی کرتے کرتے اس کی گاڑی کا ستیہ ناش کر دو۔ موٹر سائیکل کھڑی کرنی ہے، ساتھ ایک اور موٹر سائیکل کھڑی ہے، صاحب بالجنب ہے، وہ صاحب بالجنب۔ عارضی طور پر ہمارے ساتھ کچھ لوگ ہوتے ہیں، کبھی نماز میں، کبھی کسی مجلس میں، کبھی کسی گاڑی میں، کبھی کسی محفل میں، اس طرح قطار ہوتی ہے، بسا اوقات قطار میں لوگ کھڑے ہیں، جیسے حجر اسود کا بوسہ دینا ہے تو بھائی صاحب بالجنب خیال کرنا ہے، دھکے نہیں مارنے۔ وابن السبیل، اور مسافر اگر وہ ضرورت مند ہو گیا ہے، خیال کرو اس کے ساتھ بھی نیکی کرو، بھلائی کرو، حسن سلوک کرو۔ وما، اور جو ملکت ایمانکم، تمہارے ماتحت ہیں، اور جو جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، تمہارے ماتحت ہیں۔ کسی زمانے میں یہ لفظ غلام کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور لیکن مفہوم عام ہے، غلام ہو، ملازم ہو، ماتحت ہو، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ یہ نہیں ہے کہ تمہارے نیچے ہے تو بس اس کو ہر وقت ذلیل کرنا اور اس کے اوپر بوجھ ڈالے رکھنا۔ ابھی یہ رمضان کا مہینہ آئے گا، بلکہ آ ہی چکا ہے انشاءاللہ العزیز 1-2 دنوں تک، تو رمضان کے بارے میں خاص طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من خفف عن مملوکہ، جس شخص نے اپنا جو کام کرنے والا ہے، ملازم ہے، گھر میں کام کرنے والا مرد ہے، کوئی عورت ہے، ماتحت ہے، یا کسی زمانے میں غلام ہوتا تھا، اس سے اس رمضان کے مہینے میں کام کا بوجھ ہلکا کیا، اس سے کام کا بوجھ ہلکا کیا، کیونکہ رمضان میں ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ یار نرمی ہو، آسانی ہو، زیادہ بھاری مشکل کام نہیں کرنے، کام کا دورانیہ بھی کم ہو جاتا ہے، اور مشکل کام بھی ہم کہتے ہیں نہ ہمیں نہ کرنے پڑیں۔ جس طرح ہم خود اپنے لیے آسانی ڈھونڈ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی جس نے آسانی کی، خفف اللہ عنہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا اور آخرت میں اس شخص کا بوجھ ہلکا کریں گے۔ اللہ پاک اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں فرمائیں گے۔ تو وما ملکت ایمانکم، تمہارے ماتحت
حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، آپ کی زبان مبارک سے صریح ادا ہونے والے الفاظ وما ملکت ایمانکم، وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، اپنے ملازم نیچے والوں کا، غلام باندی جو بھی ہوتے تھے اس زمانے میں، ان کا خیال رکھنا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یحب، نہیں پسند فرماتے، من کانا، جو ہو، مختالا فخورا، مختال متکبر، اور فخورا شیخی خور۔ اللہ تعالیٰ متکبر اور شیخی خور کو پسند نہیں کرتے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ اللہ پسند نہیں کرتے، جو متکبر ہوگا نا وہ ان کے ساتھ یہ لوگوں کے حقوق کی رعایت نہیں کرے گا، وہ لوگوں کے حقوق کی، نہ اس کو کسی پڑوسی کا خیال ہوگا، نہ کسی پڑوسی کا لحاظ رکھے گا، نہ وہ کسی صاحب بالجم کا خیال رکھے گا، نہ کسی یتیم کا، نہ کسی غریب کا، نہ کسی مسکین کا، نہ اپنے ماتحت کا۔ وہ ہر کسی کے ساتھ بوڑھا بن کے رہے گا، پتہ نہیں میں کون ہوں، لوگ مجھے عزت دیں، مجھے کسی کا خیال نہ رکھنا پڑے، سب میرے خیال رکھنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کو ایسے لوگ نہیں اچھے لگتے، اللہ کو ایسے لوگ بالکل پسند نہیں ہیں۔ ان اللہ لا یحب، اللہ پسند ہی نہیں کرتے، من کان مختالا فخورا، جو متکبر ہو، شیخی خور ہو۔ آج یہیں تک ہی جی، باقی انشاءاللہ کل۔